دوستوں، آج کل آپ غور کیجئے تو آپ کو ہر شخص کہیں نہ کہیں سے پریشان حال دکھائی پڑتا ہے. جس سے بات کیجئے وہ چنتا اور فکروں میں مبتلا دکھائی پڑتا ہے. اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا بھی ہے کوئی جو فکر مند نہ ہو، جو چنتت نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی نیرس ہو گئی ہے. وہ کھویا کھویا سا رہتا ہے، پریشان سا رہتا ہے اور خوش نہیں دکھائی پڑتا ہے. انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، یہ ساری پریشانیاں اسے گھیرے ہوئے ہیں. اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں جو انسان کی زندگی میں ضروری ہوں. اسکولوں میں، کالجز میں وہ پڑھائی تو کی جاتی ہے، دنیا بھر کی نالج اکٹھا کی جاتی ہے، اچھا بولنا سکھایا جاتا ہے، لیکن زندگی خوشحال کیسے ہو یہ نہیں بتایا جاتا ہے. یہ وقت اور تجربہ، بزرگوں کی صحبت اور جن لوگوں نے بڑی محنت کر کے کتابیں لکھی ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں تو یقیناً یہ سب چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. آئیے میں بھی کہیں سے سیکھ کے آیا ہوں، کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بہت سے کامیاب اور خوشحال لوگوں نے اپنی زندگی کو جینے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے کا نام ہے 5F فارمولہ. 5F فارمولہ بہترین فارمولہ ہے جو میں نے دیکھا، لوگوں سے شیئر کیا. آئیے آپ بھی سنیں، آخر تک سنیے گا. اچھا لگے تو لوگوں کو شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. دیکھیے، خوشحال اور بہترین زندگی جینے کے لیے، انگزائٹی، ڈپریشن، ان سب سے مکت ہونے کے لیے جو 5F فارمولہ بتایا گیا ہے وہ ہے F1، یعنی پہلا F، دیٹ از نتھنگ بٹ فٹنس. آپ اپنی فٹنس پہ دھیان دیجیے. آپ غور کیجیے اگر تو آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہمارے پاس اپنے کو فٹ رکھنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. ایون یہاں تک کہ لوگوں کو واکنگ کرنے کا وقت نہیں ملتا، ٹہلنے کا وقت نہیں ملتا، پیدل چلنے کا وقت نہیں ملتا. ایکسرسائز تو بہت بڑی بات ہے، شاید 1-2% لوگ ایکسرسائز کرتے ہوں. فٹنس بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے، گھر سے لے کر گھر تک انسان اپنی گاڑی کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اسکوٹی ہو، اسکوٹر ہو، بائک ہو یا کار ہو. گھر کے اندر سے نکلتا ہے اور گھر کے اندر واپس آتا ہے اپنی گاڑی سے. کتنا چلتا ہے؟ گھر میں جتنا بھی چڑھنا پڑے، جو بھی سیڑھیاں چڑھنا پڑے، جو بھی پیدل چلنا پڑے، لیکن وہ کافی نہیں ہے. فٹنس کا خیال رکھیں، ہیلدی کھانا کھائیے، وہ کھانا کھائیے جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ نیوٹریشن ملتا ہے، وہ کھائیے جس میں کیلوری ہوتی ہیں. وہ کیلوری آپ کو نقصان پہنچائیں گی. اپنی زبان کی چاشنی بڑھانے کے لیے، اپنی زبان کو ٹیسٹ دینے کے لیے نہ کھائیں، بلکہ اپنی صحت کو بنانے کے لیے، فٹ رہنے کے لیے کھائیں. اس پہ انشاءاللہ پھر بات چیت ہوگی. تو F1 ہوا فٹنس، اور دوسرا ہے فیملی. آج کے زمانے میں دیکھیے اگر بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنی فیملی پہ دھیان نہیں دیتے. آپ جائیے گھروں میں، کبھی دکھائی پڑتا ہے کہ ایک کمرے میں ایک بچہ، ایک کمرے میں دوسرا، ایک کمرے میں تیسرا ممبر آف فیملی، اور ہم لوگ شاید ڈائننگ ٹیبل پہ بھی ملاقات نہیں کرتے ہیں. زیادہ تر، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، زیادہ تر ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، بات چیت نہیں ہوتی ہے. میں نے تو یہاں تک کہ دیکھا کہ بہت سے لوگ اتنا بزی ہیں کہ جب سویرے نکلتے ہیں تو بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں سوتا ہوا، جب واپس آتے ہیں سوتا ہوا پاتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم ان سے کیسے قریب ہو پائیں گے؟ فیملی کا دھیان دیجیے، اس پہ بھی بات چیت ہوگی پھر ڈیٹیل سے. F2 ہے فیملی. F3 فنانس. کوشش کریں کہ ہم بہترین بجٹ کے ساتھ، اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کی دعاؤں کے ساتھ، اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا ایک بجٹ بنائیں جس میں آمدنی اور خرچ کو ایک تناسب میں استعمال کریں، ایک ریشیو میں استعمال کریں، بیلنس بنا کے چلیں. یہ نہ سوچیں کہ پڑوسی کا گھر کیسا ہے، پڑوسی کے گھر کا رہن سہن کیسا ہے، ہمارے جاننے والے رشتہ داروں میں کس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. برابری نہ کریں، خود مینیج کیجئے اپنی فنانشل کنڈیشن کو، کیسے ارن کریں اور کیسے خرچ کریں. دوستوں، ارن کرنے سے زیادہ، کمانے سے زیادہ خرچ کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے انسان میں. آج زیادہ تر لوگ پریشان اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی آمدنی کم ہے، بلکہ پریشان اس لیے ہیں کہ خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں سے وہ آس پاس کے ایٹماسفیئر کے واتاورن سے متاثر ہوتے ہوئے، ماحول سے متاثر ہوتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، جو کہ فالتو میں اخراجات ہوتے ہیں. اس پر بھی بات ہوگی، گفتگو ہوگی.
تو F1 ہو گیا فٹنس، F2 ہو گیا فیملی، F3 ہے فینانس، F4 یہ ڈپریشن، انگزائٹی، یہ اداسی، یہ غمگین ماحول، یہ چنتا بھری زندگی، یہ نیرس سی زندگی، یہ بیکار لگنے والی لائف کو اگر ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں تو دوستوں ہماری زندگی میں ایک فرینڈ، F4 یعنی فرینڈ، ایک دوست ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ اس سے ہم ہر بات شیئر کر سکیں۔ وہ فرینڈ آپ کے فادر بھی ہو سکتے ہیں، مدر ہو سکتی ہیں، مسز ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی بھی ہو، لیکن مخلص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اور اس کے دل میں ایک دونوں کی محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ روح ایک ہے، جسم الگ ہیں، ایک روح دو قالب۔ کم از کم ایک دوست ایسا ہونا چاہیے لائف میں جس سے آپ ہر چیز شیئر کر سکیں بغیر تکلف کے، اور وہ شخص آپ کی اس شیئرنگ کو ایک راز بنائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوستی کرنے سے پہلے اپنے دل میں ایک قبر بنا لیجئے جس میں دوست کی کمیوں کو، اس کے رازوں کو آپ چھپاتے رہیے، ڈالتے رہیے۔ تو ایک ایسا دوست ہونا لازمی ہے، ایک ہی نہیں ہے، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، لیکن بہتر ہے کہ ایک دوست ایسا ضرور ہو جس سے آپ ہر بات شیئر کر لیں، اور شیئر کیجئے، مشورہ کیجئے، لیکن وہ اس کے اہل ہونا چاہیے، اس لائق ہونا چاہیے۔ تو زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے میں نے جن 5F کی بات کی، تو F1 فٹنس، خیال رکھیں صحت کا، اپنے دماغ کا، اپنی روح کا۔ F2 فیملی، خیال رکھیں فیملی کا، اٹھیے بیٹھیے، بات چیت کیجئے، ہنسی مذاق کیجئے اور اچھی زندگی گزاریے۔ F3 فینانس، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے پر کنٹرول کیجئے۔ F4 فرینڈ، اور F5 ہے فیتھ، یقین، ٹرسٹ، بہت کمال کی چیز ہے دوستوں۔ کس پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے اللہ پر، جسے آپ گاڈ کہیں، ایشور کہیں، خدا کہیں، کچھ کہیں، اس کے اوپر یقین کیجئے، پورا یقین، کیونکہ وہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم پر کوئی بات آئے تو مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، میں دعاؤں کو سنتا ہوں۔ یقیناً بھروسہ ہمارا ویسا ہی ہونا چاہیے اللہ پر جیسا اللہ کہہ رہا ہے، ایشور پر ویسا ہی جیسا ایشور کہہ رہا ہے۔ تو مجھے پکارو تو میں سنتا ہوں، تمہاری باتوں کو غور سے سنتا ہوں، پورا کرتا ہوں، اور جب وہ پورا کرنے والا ہوتا ہے تو وقت نہیں لگتا ہے دوستوں۔ لیکن کیا ہم اپنے اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرتے ہیں جیسا کرنا چاہیے؟ آپ غور کیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی شعور کی منزل میں نہیں ہے، اسے ہم کھلاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتا، وہ کچھ نہیں کر پاتا، ہنس پاتا ہے، بس رو پاتا ہے، بھوک لگتی ہے تو رونے لگتا ہے، سکون میں ہوتا ہے تو سو جاتا ہے، اور جب اسے کھلائیے تو وہ ہنسنے لگتا ہے، قہقہے مارنے لگتا ہے۔ اس بچے کو آپ اپنے اوپر اٹھائیے، اوپر جب جاتا ہے تو 1 بار 2 بار تو ہلکا سا ڈرتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے تو قہقہے لگاتا ہے۔ کیوں لگاتا ہے؟ بچے کو کوئی سمجھ نہیں، لیکن اتنا سمجھتا ہے کہ جس نے اچھالا ہے وہ روکنے والا بھی ہے، جو اچھال رہا ہے وہ روک لے گا، پورا یقین، پورا بھروسہ ہوتا ہے میرے دوستوں۔ ایسا ہی بھروسہ جیسا ایک بچہ اپنے اس کھلانے والے، اپنے باپ، ماں، بھائی، جو بھی ہو، اس کے اوپر کرتا ہے کہ اس نے اچھالا ہے تو روک لے گا۔ بس یہی بھروسہ، اسی انداز میں ہمیں اپنے اللہ پہ کرنا ہے، فیتھ ہمیں اپنے ایشور پہ کرنا ہے، پیدا کرنے والے پہ کرنا ہے، کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں، ہمیں ایک چھوٹی سے ایک گندے قطرے کی طرح تھے، ایک ڈراپ بھی نجس قطرہ، اس سے ہمیں اللہ نے بنایا، اتنا بڑا کیا، ہاتھ، پیر، ناک، کان، خوبصورت جسم، خوبصورت آواز، خوبصورت آنکھیں، کمال کی چیز دی، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو کیا اللہ ہماری بات نہیں سنے گا؟ سنتا ہے، کہتا پکارو تو، دل سے پکارو، بھروسہ رکھو میرے اوپر۔ آپ کو وہ واقعی یاد دلاؤں، نیاگرا فال جو امریکہ میں ہے، کینیڈا بارڈر پہ ہے، نیاگرا فال تقریباً 188 میٹر اونچا ہے، 155 میٹر اونچا اور 188 میٹر چوڑا ہے، تقریباً، کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ بڑا خطرناک ساؤنڈ نکلتا ہے وہاں پر، آواز جو اس کی ہوتی ہے اسے لرز جائے انسان۔ ایک شخص نے طے کیا کہ ہم اس کے اوپر تار باندھ کے چلیں گے،
अनाउंसमेंट हो गया, इधर से उधर तार बांधा गया हेलीकॉप्टर की मदद से। एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ उधर है, बीच में नियाग्रा फॉल है, गहराई है और उबलता हुआ चश्मा है, ख़तरनाक दिखाई पड़ता है, दूर से देखकर इंसान डर जाए। लोगों ने कहा ये नहीं जा पाएगा, गिरेगा, मरेगा, ऐसा की बातें निकालते नहीं है, मरेगा नहीं चल पाएगा। लेकिन वो शख्स उस तार पर चलता हुआ उसने नियाग्रा फॉल को पार किया और उसने माइक से कहा, देखा मैंने पार किया, जानते हो कैसे? कहा कैसे पार किया? उसने कहा अपने अल्लाह की ताकत से पार किया है, अपने पैदा करने वाले, अपने गॉड, अपने ईश्वर की ताकत से मैंने उस पर भरोसा करते हुए उसी ने मुझे पार कराया है। क्या मैं वापस आ सकता हूँ? भीड़ चिल्लाई, आ सकते हो। कहा कितना यकीन? भीड़ ने कहा 100% यकीन। कहा अगर 100% यकीन है तो कौन है शख्स जो इधर आए, हेलीकॉप्टर से आए और मेरे कंधे पे बैठे, मैं कंधे पे बिठा के उसको पार करूँगा। सन्नाटा छा गया, कोई नहीं उठा। उन्होंने कहा था 100% यकीन है, भरोसा है, लेकिन कोई उठा नहीं। एक बच्चा उठा 12-14 साल का, उसने कहा मैं आता हूँ। उसको ले जाया गया, उसको कंधे पे बिठाला और उसने कामयाबी के साथ उस रस्सी या उस तार पे चलकर नियाग्रा फॉल के ऊपर से क्रॉस किया, वापस आया। जानते हैं ये कौन था? ये बच्चा उसका अपना बेटा था। सबने भरोसा तो दिखाया, यकीन तो था कि पार कर सकता है, लेकिन वो भरोसा नहीं था, वो ट्रस्ट नहीं था, वो फैथ नहीं था। फैथ उसके बच्चे में था। बच्चा अपने बाप पर पूरा यकीन कर रहा था कि मेरा बाप मुझे हिफाजत के साथ नियाग्रा फॉल क्रॉस करके ले आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, फिर उससे पूछा गया तुम कैसे आए? तो उसने कहा अपने मालिक के ऊपर भरोसा करके, अपने पैदा करने वाले पे भरोसा किया, उसी ने मुझे ये फॉल क्रॉस कराया है। मेरे दोस्तों, यही भरोसा होना चाहिए इंसान पर। इंसान को चाहिए अपने पैदा करने वाले, अपने माबूद, अपने अल्लाह पर इतना भरोसा करे कि जिसने एक छोटे से ड्रॉप से हमें इतना बड़ा जिस्म दिया, इतनी बड़ी दुनिया दी, खूबसूरत ज़िंदगी दी, वो हमारे हर वक्त में काम आएगा। फैथ, F5 फैथ, वो फैथ, वो भरोसा, वो ट्रस्ट अपने अल्लाह पे कीजिए और फैथ अपने आप पे कीजिए। आप भी उसके बंदे हैं, आप भी बनाए हुए हैं, हमारे अंदर भी वो ताकत है। और अल्लाह कहता है अब्दी एतनी अजलों का मिसली, जब कोई मेरा बंदा पूरी इताअत करता है, भरोसा करता है, यकीन करता है, फैथ करता है, तो मैं उसे अपने जैसा बना देता हूँ। आप सोचें, ईश्वरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं इंसान को, खुदा की ताकत पैदा हो जाती है। अल्लाह कहता है कि मैं कुन कहता हूँ हो जाता है, वो भी तुम भी कुन कहोगे हो जाएगा। भरोसा अपने ऊपर, अपने अल्लाह पर, अपने फादर के ऊपर, अपने मदर के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, अपनी फैमिली पर, अपने दोस्तों पर भरोसा बढ़ाइए, यकीन बढ़ाइए, शक की मंजिल हटाइए, यकीन बढ़ाइए। तो ये 5F फार्मूला इंसान की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कमाल का फार्मूला है, बुज़ुर्गों ने दिया है। अगर हम इस पे अमल करें, इस पे चलें, थोड़ी सी तब्दीली लाना होगी, कोई मैटर नहीं। कितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तब्दीली वाले आइए करके देखते हैं, यकीनन कामयाबी एक कदम चुमेंगे। खुशहाल ज़िंदगी, आसान ज़िंदगी, मज़ेदार ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी के लिए 5F फार्मूला अपनाइए और उन सारी पॉइंट्स को मद्देनज़र रखिए। अपने अल्लाह पर भरोसा कीजिए, एक दोस्त बनाइए, फैमिली को वक्त दीजिए, फिटनेस का ख्याल रखिए, फिनंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ सीखूँ आपको आपके साथ में शेयर करूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।